انسان جو ہے نا یہ بڑا ناشکرہ ہے، بڑا بے قدرہ ہے. یعنی جب اس کے پاس مال و دولت نہ ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر اللہ مجھے عطا کرے تو میں اس کی راہ میں لٹاؤں گا اور کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا. لیکن جب اللہ رب العزت اسے عطا فرما دے تو پھر وہ اللہ کی راہ میں دینے سے بخل کرتا ہے. جیسے وہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ایک واقعہ بنی اسرائیل کا سنایا تو اس میں 3 افراد تھے. تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک کو برس کی بیماری تھی، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا. تو اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش چاہی، اس کا فیصلہ ازلی تھا. تو فرشتہ ان کے پاس آیا اور برس والے سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے. تو فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی. تو دوسرا سوال اس سے کیا کہ تو مال میں کیا چاہتا ہے؟ تو کہا کہ میں اونٹ مجھے بڑے پسند ہے. تو اس کو اونٹ عطا کر دیے گئے، اونٹنی، حاملہ اونٹنی. اور پھر اس کو دعا دی کہ اللہ تجھے اس میں برکت دے. پھر وہ فرشتہ دوسرے شخص کے پاس چلا گیا جو گنجا تھا. تو اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے، تیری کیا خواہش ہے؟ تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے اور جس وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ اللہ پاک مجھ سے دور کر دے. تو اس کے اوپر بھی جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پر خوبصورت طریقے کے بال آ گئے. پھر کہا کہ تو مزید کیا چاہتا ہے، مال میں تجھے کیا پسند ہے؟ تو کہا کہ میں گائے چاہتا ہوں. تو اسے بھی حاملہ گائے عطا کر دی گئی. پھر تیسرے شخص کے پاس فرشتہ گیا، اندھے کے پاس، اور اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے بینائی لوٹا دے. فرمایا مال میں کیا چاہتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ مجھے جو ہے بکریاں پسند ہیں. تو اللہ کے فرشتے نے اس کے جسم پہ بھی ہاتھ پھیرا اور اس کو بھی بینائی دے دی گئی اور اسے بکریاں دے دی گئی. اور پھر دعا دی اس فرشتے نے کہ اللہ تجھے اس میں برکت دے، اور پھر وہ فرشتہ چلا گیا. اب روایتوں میں آتا ہے کہ وہ شہر یا وہ گاؤں ان جانوروں کے بچوں سے اتنا پھل پھول گیا کہ ان کے پاس بڑے پیسے آ گئے ان تینوں افراد کے پاس. تو اب چونکہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش کا فیصلہ تھا تو وہ فرشتہ دوبارہ آتا ہے. لیکن اب وہ فرشتہ مسافر کی شکل میں آتا ہے اور ہر شخص کے پاس اسی بیماری کی شکل میں جاتا ہے جو بیماری ان کو پہلے لاحق تھی سابقہ دور میں. تو فرشتہ برس والے کے پاس جاتا ہے تو فرشتے کو بھی برس کی بیماری گویا اس کی شکل میں ہی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں اور میرے پاس جو ہے وہ ساز و سامان نہیں ہے سفر کا اور میں بڑا ابھی پریشان ہوں، تو میری مدد کرو. تمہارے پاس اتنے اونٹ ہیں، مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میری سفر کی پریشانی دور ہو جائے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں تجھے ابھی اونٹ نہیں دے سکتا، میرے بڑے معاملات ہیں، میں بڑا پریشانی میں ہوں. اب جب وہ برس والا شخص اسے دھتکار دیتا ہے کہ میرے پاس ابھی جانور دینے کو نہیں ہے، تو فرشتہ جاتے جاتے ایک بات اس سے کہتا ہے کہ میرے خیال سے تجھے سابقہ زندگی میں برس کی بیماری تھی، تو کیا یہ سچ ہے؟ اور تو بڑا غریب تھا، اللہ نے تجھے یہ مال عطا کیا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں میں تو آبا و اجداد سے امیر ہوں، مجھے تو یہ مال وراثت میں ملا ہے. تو فرشتہ کہتا ہے کہ اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ یہ سب تجھ سے واپس چھین لے. یہ کہتے ہوئے فرشتہ دوسرے شخص کے پاس چلا جاتا ہے، یعنی جو پہلے گنجا تھا، اور اس سے بھی اپنا وہی سارا معاملہ پیش کرتا ہے جو پہلے شخص کے سے کیا تھا. تو وہ بھی دھتکار دیتا ہے کہ میرے پاس تجھے دینے کو کچھ بھی نہیں. تو فرشتہ کہتا ہے کہ غالباً تو سابقہ زندگی میں گنجا تھا اور تجھے یہ بیماری لاحق تھی اور تو غریب بھی تھا. تو وہ شخص بھی سابقہ شخص کی طرح یہی کہتا ہے کہ نہیں میں تو کوئی بیماری لاحق نہیں تھی اور مجھے تو یہ سب میرے آبا و اجداد کی طرف سے ملا ہے. تو فرشتہ پھر وہی دعائے ضرر دیتا ہے کہ اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ پاک تجھ سے یہ سارا سامان واپس لے لے. اب وہ فرشتہ تیسرے شخص کے پاس آتا ہے، یعنی جو نابینا تھا. اب فرشتہ اس سے آ کے کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں اور تیرے پاس اتنی بکریاں ہیں، مجھے بکری دے دے تاکہ میرا سفر آسانی سے گزرے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ جتنا بھی سامان ہے اس میں سے تو جو کچھ چاہتا ہے وہ لے جا، یہ سب مجھے اللہ نے عطا کیا تھا اور میں سابقہ زندگی میں نابینا تھا، اللہ نے مجھ پر اتنی مہربانی کی، تو جو چاہتا ہے وہ لے جا، اللہ کا اتنا کرم ہے. تو فرشتہ سامنے سے کہتا ہے کہ میں صرف تمہارے آزمائش کے لیے آیا تھا، اللہ نے تمہارے آزمانے کے لیے مجھے بھیجا تھا، یہ سب تجھے مبارک ہو اور اللہ تجھے اس میں مزید برکت عطا کرے. اور یہ کہتے ہوئے فرشتہ لوٹ جاتا ہے. ویورز، ہمیں اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ واٹ لیسن شوڈ وی گیٹ فرام دس؟ پہلی بات، انسان بڑا ناشکر ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان کثیر نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس دیے ہوئے میں سے ہی اللہ کی بارگاہ میں ہم خرچ کریں.
لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ ناشکری کرتے ہیں. اور دوسرا لیسن اس میں سے یہ نکلتا ہے کہ ہم غرور اور تکبر سے ہمیشہ بچتے رہیں. یعنی جب وہ فرشتہ ان دو لوگوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ تمہاری سابقہ حالت تو کچھ یوں تھی، تو انہوں نے کیا کہا کہ پہلا تو جھوٹ کہا کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کی طرف سے وراثت میں ملا ہے، اور دوسرا اس پر غرور و تکبر کیا، شکر ادا نہیں کیا. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر اپنا کمال تو نہیں سمجھتے یا اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں.